السلام علیکم، پائنتھی علی اجمل جامع دنیا ویلاگز میں نعرہ مستانہ کی نئی قسط کے ساتھ حاضر ہے. طویل غیر حاضری کی معذرت، اور وجہ اس کی جناب انجم فاروق ہیں، سنجیدہ ترین دانشور ویلاگر. یہ دستیاب نہیں تھے تو اکیلے ان کے بغیر اب بات کرتے ہوئے لطف نہیں آتا. ہاں، تو بس آج ان کی سنگت ملی. کئی ایک اہم مدوں پر آپ سے بات کرنی ہے. آپ دن بھر پروگرام ویلاگ سنتے ہیں، لیکن کم دی گل تے خبر والی گل تانوں گھٹ ہی سننے نوں ملدی ہے. چورن چٹنی مسالہ وہ سب شامل ہوتا ہے، لوازمات. الیکشن کب ہو رہے ہیں؟ کیوں الیکشن کروانے پہ مجبور ہو رہی ہے سرکار؟ کس کس کا دباؤ ہے؟ عمران خان اور ان کی جماعت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے؟ اور کیا جیل عمران خان کو توڑ پائی؟ ان سب کے ساتھ ساتھ اہم ترین معلومات جو ڈیٹا ووٹرز کا آیا ہے، اس ڈیٹے کے اوپر بات کیوں نہیں ہو رہی کہ وہ ڈیٹا کیا پیغام اور کیا معنی دیتا ہے، اس کی سیاسی تعبیر کیا ہے؟ اور پھر پاکستان مسلم لیگ نون نواز شریف صاحب کی واپسی کے لیے پور امید کہ وہ آ رہے ہیں، جیسے کوئی معجزہ ہو جائے گا. تو نواز شریف کیا بیانیاں بیچیں گے؟ پارٹی کے اندر کیا چل رہا ہے؟ یہ وہ تمام معاملات ہیں جن پہ آج تفصیل سے بات ہوگی اور خبر کے ساتھ بات ہوگی. پائے نا، سب سے پہلے تو میں خان صاحب کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن آپ کا چونکہ موضوع بھی ہے، متعلقہ جو ذرائع ان سے آپ کا رابطہ بھی رہتا ہے، کھل کے گل کر رہے ہیں میں. یہ 9 مئی کو اب کیسے نتھی کر دیے، دفعات میں شامل کر دیے؟ بغاوت کیا کہانی ہے، یہ سمجھائیں نا ذرا. جامی صاحب، بیسیکلی یہ جو جرائم ہوتے ہیں نا اسٹیٹ کے خلاف بغاوت ہوتی ہے. 9 مئی کیا تھا؟ بیسیکلی کچھ ایک گروپ لوگوں کا ایک گروہ تھا جو اسٹیٹ کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا. اس نے اسٹیٹ کی املاک کو نقصان پہنچایا. ہم فوجی نہیں بھی کہتے تو وہ اسٹیٹ تھی نا. کور کمانڈر کا گھر ہو، ٹھیک ہو گیا، جی ایچ کیو ہو، ہوا کیا اب؟ اس کے اندر آلریڈی جو ہے نا بغاوت کی جو دفعات ہیں وہ شامل تھی. 124A اس کے اندر لگی ہوئی تھی. ابھی بیسیکلی ہوا یہ ہے کہ جو جے آئی ٹی تھی اس نے انویسٹیگیٹ کیا، 14 مقدمات کو انویسٹیگیٹ کیا جو لاہور کے اندر درج ہوئے تھے اور پنجاب کے اندر درج ہوئے تھے. اس کے اندر دیکھا کہ خان صاحب کس کس کے اندر شامل ہے. 4 مقدمات کے اندر ان کو بری کر دیا گیا. پولیس نے کہا کہ وہ شامل نہیں تھے. 10 مقدمات کے اندر ان کو بے گناہ گار قرار دیا. اس کے اوپر پروسیکیوشن نے پھر اعتراض کیا. جب چلان جمع ہوا تو پروسیکیوشن نے اعتراض کیا، تو پھر اس کے اندر اب انہوں نے جو پی پی سی کی شک ہے 120B لگائی گئی ہے پاکستان پینل کوڈ کی. ہاں، وہ کیا ہے؟ وہ کہتی ہے اگر کوئی شخص کسی کی معاملت کرے گا جس نے یہ جرم کمٹ کیا ہو، جس کے اندر سزائے موت اس کی سزا ہو اور اس کے اندر عمر قید سزا ہو، یا 2 سال یا اس سے زیادہ قید بمشقت ہو، تو اس کے اندر اس شخص کو بھی وہی دفعات لگائی جائیں گی، وہی سزا دی جائے گی، چاہے وہ موقع پہ خود موجود ہے یا نہیں ہے. یعنی چونکہ وہ اس کا حصہ رہا ہے، اس نے کانسپریسی کی ہے، معاونت کی ہے، منصوبہ بندی کی ہے، مشاورت کی ہے، پلاننگ کی ہے اور لوگوں کو اکسایا ہے. اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ 124B ڈالی گئی ہے. 124A آلریڈی اسٹیٹ سے بغاوت کی دفعہ ہے، وہ لگی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، تو اب عمران خان صاحب کو اس کو نتھی کرنے کے لیے 120B لگائی گئی ہے. 120B ایڈ کی گئی ہے کہ جو لوگ 120B ہے، 124 نہیں. ہاں، 124 پہلے لگی ہوئی ہے نا. 124A لگی ہوئی ہے بغاوت کی. اس کی سزا موت ہے، عمر قید ہے، یا 2 سال یا اس سے زیادہ قید بمشقت ہے. تو اب کوئی بھی شخص جس نے اس جرم کے اندر کسی کی معاونت کی ہے، جس نے یہ جرم کمٹ کیے ہیں، کیونکہ خان صاحب اس دن تو گرفتار تھے، وہ تو موقع پہ موجود نہیں. میرا سوال تھا کہ وہ تو سپریم کورٹ، چونکہ انہوں نے اکسایا ہے، یہ الزام ان پہ، یہ ان کے اوپر الزام ہے، مگر جے آئی ٹی کے اندر وہ ثابت کر چکے ہیں. اس لیے جے آئی ٹی نے پھر 120B لگائی ہے. 120B لگ گئی. پولیس آفیشل سے آپ کی بات ہوئی ہے؟ جی ہوئی ہے. وہ بالکل جو ہے نا اس کے اندر لگ چکی ہے 120B. اور اس کے اندر یعنی کہ اگر جن لوگوں نے کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کیا، جی ایچ کیو پہ حملہ کیا، یا اور کسی سرکاری تنصیبات کے اوپر حملہ کیا، اس نئی دفعہ کے تحت ایک نئی گرفتاری بھی ڈالی جائے گی. ڈال چکی ہے آلریڈی. خان صاحب 9 مئی کے 10 مقدمات کے اندر جو لاہور کے اندر، یہ تو بڑا سنگین معاملہ ہو چکے ہیں. یہ تو بڑا سنگین معاملہ، جی بہت سنگین معاملہ اس لیے کہ جب آپ ریاستی جے آئی ٹی اور ریاست کے خلاف اکسانے حملوں میں ملوث طے پا جائیں کہ ہیں، اور آپ 124 لگی ہوئی اور 120B بھی لگا دیں، تو اس سے ناظرین آپ کو پسند ہو یا نہ ہو، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ پھر what they are up to. میں نے اس کے اندر ایک اور جامع صاحب خبر بھی دینی ہے. یہ شاہ محمود قریشی وغیرہ، علی ظفر وغیرہ، آپ کو یاد ہوگا یہ امریکن سفیر سے بھی ملے تھے، برٹش ہائی کمشنر، کینیڈا کے ہائی کمشنر، آسٹریلیا کے ہائی کمشنر. ان کو بھی کہا تھا کہ آپ ہماری ہیلپ کریں
عمران خان کو جیل سے نکالنے کے لیے، مگر امریکہ نے اس کے اندر کوئی جواب نہیں دیا ہے۔ امریکہ نے، کیونکہ امریکہ کیسے دے سکتا ہے، کیونکہ سیم جو دفعات ہیں جو ٹرمپ کے اوپر کیسز چل رہے ہیں، سر ہل، وہ کیپٹل ہل کے اوپر، وہاں پہ تو پروسیڈنگ ہو کے سزائیں بھی ہو چکی ہیں جی، اس میں بھی 5 سال سے لے کے 14 سال تک کی سزا ہے، اور اس کے اندر وہ اب جو ہے نا ٹرمپ کے چلیں، یہ بھی بڑی اہم خبر تھی کہ امریکہ کیسے کر سکتا ہے، انہوں نے عمران خان صاحب کو ہیلپ اب لیکن چونکہ آپ نے ان ممالک کا ذکر کیا، ان ممالک سے جب یہ پی ٹی اے کے ہمارے دوست ملے، obviously ملتے ہیں جی، لیکن یہی ممالک اور یہی تمام سفراء جو ہیں یہ ہمارے ای سی پی سے بھی مل رہے ہیں جی، یہ مریم نواز سے بھی مل رہے ہیں، الیکشن کے لیے، الیکشن کمیشن سے مل رہے ہیں جی، اور اس پہ کئی اعتراضات بھی وہ مل اس لیے رہے ہیں کہ پاکستان کی جو اندرون خارہ صورتحال ہے، جو گرتی اکانومی یا ایک سوسائٹی میں ایک اضطراب ہے، اس سب کو، اس سے دنیا دور نہیں رہ سکتی، تو یہ سجیسٹ اب یہ کر رہے ہیں کہ آپ پولس پہ جائیں کیونکہ الیکشن از دی سولوشن، جی، اور اس پہ اپنی جو رائے ہے وہ دے رہے ہیں، اور اس کا کیا لگتا ہے ویسے کب میں اسی پہ آ رہا ہوں، اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ کہ میں تو ایک عرصے سے قائل تھا کہ یہ لوگ اس لیے نہیں مل رہے کہ جی عمران خان صاحب کو بیل آؤٹ لے کے دینا ہے، نہیں، وہ الیکشن کے لیے وہ اس لیے مل رہے ہیں کہ جناب آپ پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کے آئیں ملک میں تاکہ گورنمنٹ سے ڈیل کرنا آسان ہو، اس طرح سے مانگے تانگے کی حکومت اور نگران سرکار کے ساتھ ڈیلنگ نہیں ہو سکتی، نہ عوام کا اعتماد بحال ہو سکتا، نہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ آپ کا کوآرڈینیشن بہتر ہو سکتا۔ بالکل صحیح ہے۔ یہی وجہ کہ آج جو اے ڈی پی کی رپورٹ آئی ہوئی ہے جو ہر اخبار میں چھپی ہوئی ہے، اس میں واضح ہے کہ پاکستان کی معیشت تب سنبھلے گی جب آپ الیکشن کروائیں گے، استحکام آئے گا، ہاں جی، وہ کہہ رہے ہیں سنبھل سکتی ہے، سنبھل ساتھ وہ انڈیکیٹر بھی دے رہے ہیں کہ شرح نمو جتنی بھی رہے گی، وہ ٹیکنیکل باتیں میں اس میں نہیں جاتا، آپ کا دماغ نہیں کھاتا، لیکن وہ بھی یہ رپورٹ اس چیز کا مظہر ہے جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ ایک آپ کا سوال الیکشن کا، سر کوئی ارادہ نہیں سی ہے گا، اچھا، گیم لمبی سی، اچھا، لیکن حالات و واقعات ایسے انفولڈ ہوتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں کہ آپ جو سوچتے ہیں، جو پکاتے ہیں، ہمیشہ ہنڈیا ایسی نہیں پکتی، کبھی کم بال آتا ہے، کبھی زیادہ آ جاتا ہے، اور کبھی باہر ہانڈی سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے شوربہ آلو گوشت کا، ایسے ہی یہی صورتحال یہاں ہے، تو اس کو سنبھالتے ہوئے اب دسمبر کے آخری ہفتے میں آپ کی جو ہیں شیڈول آ جائے گا، اور آپ کا جنوری کے آخری ہفتے میں انتخاب کی توقع ہے، کبھی، اچھا، ہاں جی کبھی توقع ہے، اور الیکشن کمیشن بدستور سر جوڑ کے بیٹھا ہوا ہے، آپ بھی پاکستانیوں کے لیے آپ اپنے کالم میں اس کے ہنٹ دے چکے ہیں، لیکن میں مصدقہ ذرائع سے بات کریں، کل کے پروگرام میں بھی آن ریکارڈ میں نے بات کی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ ضابطۂ اخلاق جو انتخابی ہے اس کے اوپر الیکشن کمیشن 4 اکتوبر کو سر جوڑا الیکشن سیاسی جماعتوں، ایسے ہی رہ گئی بات یہ جو دوست کہتے تھے پی ٹی آئی بیلٹ پیپر پہ بلہ ہوگا، نہیں ہوگا، بالکل ہوگا، اس پہ الیکشن ہوں گے، ہاں کیسے ہوں گے اس کے 2-3 طریقے ہیں، ایک ہے انتخابی ڈے سے پہلے کی کارروائی، ایک ہے انتخابی ڈے کے رات کی کارروائی، صحیح ہے، اور دوسری اہم ترین سردرد یہ ہوگی کہ کون سا امیدوار کھڑا ہونے قابل ہے اور نہیں ہے، ان تینوں کے گرد گیم گھومے گی۔ آپ آ جاتے ہیں تیسرا جامع، اس کے اوپر میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، اگر بلہ ہوگا، جتنی ہم نے پاپولیرٹی دیکھی ہے، اگر وہ ایسے ہی ہے گراؤنڈ پہ بھی اور ہم کوئی ایک مخصوص طبقے سے نہیں ملتے، یہ میری رائے ہے، رائے ہے نا، یہ میری رائے، اور میں حق رکھتا ہوں کہ میں سیاسی معاملے پہ اپنی رائے دے سکتا ہوں۔ جامع، اگر ایک ایسا کینڈیڈیٹ ہے جو کروڑوں روپیہ نہیں خرچ سکتا اس ملک کے اندر الیکشن کے لیے، کیمپین کے اوپر، لوگوں کو بریانیاں نہیں کھلا سکتا، لوگ بڑے بڑے جلسے نہیں کر سکتا، قیمے والے نان آلو والے نان نہیں کھلا سکتا، متنجن بھی ہوتا ہے، الیکشن ڈے کی جو پلاننگ ہوتی ہے نا، اس کے اندر آپ کو 3000 تو تقریباً آپ کو پولنگ ایجنٹ چاہیے ہوتے ہیں، اتنے بڑے لیول، قومی نیشنل اسمبلی کی بات کروں، اتنے بڑے لیول کے اوپر لوگوں کو نہیں مینیج کر سکتا اور خرچہ نہیں کر سکتا، کیا پھر بھی وہ اتنا افیکٹو ہوگا کینڈیڈیٹ کہ وہ بلے کی وجہ سے وہ جیت جائے؟ ویری امپورٹنٹ کوسچن، میری اور آپ کی ڈبیٹ کا سب سے اہم نقطہ ہے جو آپ سرکار لے آئے ہیں جناب، اس کا جواب ہمیں صحافی کے طور پر ایک تو رائے کی صورت میں دے سکتے ہیں، ظاہر ہے، ایک معلومات کی صورت میں دے سکتے ہیں، اور ایک ہے ڈیٹا، کہ ڈیٹے کے اوپر ہمارے یہاں تصور نہیں ہے، ڈیٹے کے اوپر بات سنتے نہیں لوگ کہتے ہیں چورن چٹنی بیچو، ڈیٹا سنیں، 12,69,80,000 ہو گئے ہیں رجسٹرڈ ووٹر، پچھلی دفعہ 10 کروڑ تھے، 10 کروڑ، 10.5 ٹھیک ہو گیا جی، ایک فگر 2 کروڑ بڑھ گئے جی، اب اس میں خواتین 5 کروڑ، مرد 6 کروڑ سے زائد وغیرہ وغیرہ، اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا، میں اصل مدعے کی طرف آ رہا ہوں، ایک مس لیڈنگ خبر جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے کیونکہ اس میں بچت ہوتی دکھائی دیتی ہے کہ ملک میں 18 سے 35 سال عمر کے ووٹرز کی تعداد 5,70,00,000 ہو گئی ہے، اچھا، ٹھیک ہے، ووٹر ہیں 12,69,00,000 جی، آپ یہ 18 سے 35 کا صرف یہ فگر دے کے ثابت کریں کہ نوجوان تو 5 کروڑ ہے نا جی، 5 کروڑ ہے، 7 کروڑ تو نوجوان نہیں ہاں ہے، جی، یہ بریکٹ ٹھیک نہیں ہے، بریکٹ تب بنتی ہے جب آپ کہیں 18 سے 45 سال، صحیح ہے، ٹھیک ہے، اب آپ 18 سے وہ تو 80% میں آ رہا ہوں 18 سے 35 میں آپ نے کر دیا 5,70,00,000 جو کہ ٹھیک ہے، 36 سے 45 سال کے ہیں 2,77,00,000،
اب اگر آپ 18 سال سے 45 سال کا ووٹر جو ہے رجسٹرڈ 12 کروڑ 69 لاکھ میں، اس کا نمبر نکالیں تو وہ بنتا ہے 8 کروڑ 40 لاکھ. جی ایسے ہی ہے، 70-80% بات. اب آپ مجھے بتائیں 8 کروڑ 40 لاکھ ووٹر جو ہے، جو 18 سے 45 برس کا ہے، اس کو آپ کیا بیچیں گے؟ اس کے لیے کون سا بیانیہ ہے جو پچھلے یہ وہ ووٹر ہے. ایک بات اور یاد رہے، اس میں ایک اور نمبر نہیں دیا جا رہا. اس میں 18 برس کا نیا رجسٹر شدہ جو ووٹر ہے نا 8 کروڑ 40 لاکھ میں، وہ 30% ہے پچھلے 3 برسوں میں. یہ جو نمبر ہے 8 کروڑ کا، یہ وہ ہے جو پچھلے 10-15 سال کی سیاست سے متاثر شدہ ہے، ایسے ہی ہے. شدید ترین، بالکل بالکل. اور ڈیجیٹل مین کو یوز کرتا ہے. جو ٹی وی اخبار اس طرح نہیں پڑھتا بلکہ موبائل پہ دیکھتا ہے میرا آپ کا ویلاگ، صحیح ہے. اور تنقید کرتا ہے کہ تم یوتھیا ہو یا تم پٹواری ہو. پٹواری ہو. ٹھیک ہے، لفافہ لیتے ہیں. کیونکہ اس کا 15-20 سال سے اس نے سیاست دیکھی ہے، یا 10 سال سے، یا کم از کم 18 سے 45 کی سنیں نا، 18 سے 45 میں جو ووٹر ہے اس نے کم از کم سیاست دیکھی ہے 5 برس کی. ٹھیک ہے، یا اس نے دیکھی ہے 10 کی یا 15 کی. ٹھیک ہے نا جی. اس کی سیاست میں ڈومیننٹ رنگ ہے عمران خان کا.